السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ آپ پر اور آپ کے خاندان پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا ویورز، آج کی جو کہانی ہے وہ ہمیں بھیجی ہے جناب مقصود احمد خان صاحب نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سچی اور ایک الگ طرح کی کہانی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اور یہ تمام واقعات جو اس کہانی میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان کے اپنے گھر کے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میری کہانی منفرد اور الگ اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہ میری چھوٹی بیٹی جس کا نام عروسہ ہے اس کی ذات سے منسلک ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آئینہ ہر گھر کی ضرورت ہوا کرتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جہاں پر آئینہ موجود نہ ہو۔ گھر کا ہر فرد اپنے آپ کو اس آئینے میں بنتا سنورتا دیکھتا ہے اور دل میں اپنی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہینڈسم اور اسمارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ گھر کی خواتین گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کا اصلی روپ چھپانے میں مصروف رہتی ہیں، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ گھر میں رکھا ہوا یہ آئینہ اپنے اندر کتنے راز سموئے ہوئے ہیں۔ مقصود صاحب کی اہلیہ کو اپنے قد جتنے آئینے کا بہت شوق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آئینہ قد جتنا لمبا ہونا چاہیے تاکہ تفصیلی طور پر خد و خال نمایاں ہو سکے۔ ایک دن مقصود صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ وہ نوٹ کر رہی ہیں کہ ان کی بیٹی عروسہ اپنے سارے کھلونے لے کر بیڈ روم میں لگے آئینے کے پاس آ جاتی ہے اور اپنے کھلونوں سے کھیلتی رہتی ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آئینے میں کسی سے دیکھ کر باتیں کر رہی ہو۔ مقصود صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اکثر بچے کھیلتے وقت اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اور اکثر اسی طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، ممکن ہے یہ وہم ہو۔ لیکن مقصود صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ ان کی بیٹی عروسہ اسی آئینے کے ساتھ ہی سوتی ہے یا اس آئینے کے پاس ہی سوتی ہے، اور جب اس سے کہو کہ بیڈ پر جا کے سو جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ اسے اس کی دوست جوجو کے ساتھ سونا ہے۔ جب وہ عروسہ سے معلوم کرتی کہ یہ جوجو کون ہے تو ان کی بیٹی کہتی کہ جوجو اس کی دوست ہے اور وہ اس آئینے میں رہتی ہے اور وہ اسی کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر مقصود صاحب بہت پریشان ہو گئے، چونکہ وہ بات ہی ایسی تھی۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے اسکول کا ہوم ورک بھی کرتی ہے۔ ایک دن مقصود صاحب نے دیکھا کہ ان کی بیٹی عروسہ اسی آئینے کے پاس بیٹھی ہے اور اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف ہے اور ساتھ ساتھ وہ کسی سے باتیں بھی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی دوست جوجو سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر مقصود صاحب بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ جوجو کہاں ہے، تو ان کی بیٹی نے جواب دیا کہ وہ اب چلی گئی ہے۔ مقصود صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اپنی دوست کو بلائے، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے آئینے میں دیکھ کر اپنی دوست جوجو کو پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیٹی نے کہا کہ ابو جوجو آ گئی ہے۔ مقصود صاحب نے پوچھا کہ کہاں ہے، تو ان کی بیٹی نے آئینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جوجو اس کے سامنے بیٹھی ہے، مگر مقصود صاحب کو آئینے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
مقصود صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن مقصود صاحب اپنے آفس میں تھے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے جو کی ہلکی سی چرک دیکھی ہے وہ بالکل ہو ان کی بیٹی جیسی ہی ہے۔ یہ سن کر مقصود صاحب کافی گھبرا گئے۔ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے بیڈ روم میں تھی تو اس وقت جو ہے وہ جو غائب ہو چکی تھی، اور جب انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ آئینے میں چلی گئی ہے۔ ایک رات وہ سو رہے تھے، مقصود صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں کوئی موجود ہے یا انہیں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ ان کی بیٹی تھی جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ مقصود صاحب نے جب کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا کہ وہاں پر یا کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے سوچا کہ اس آئینے سے ان کی بیٹی کا کیا تعلق ہے۔ انہوں نے کسی مستند عامل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ایک دوست نے انہیں ایک عامل کا پتہ بتایا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ اس عامل کے پاس چلے گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ اس عامل نے مقصود صاحب سے کہا کہ وہ بہت جلد ان کے گھر آئیں گے، اور جب بھی آئیں گے وہ عشاء کی نماز کے بعد آئیں گے۔ 2 دن کے بعد وہ عامل جو ہیں وہ مقصود صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور انہوں نے سب کچھ چیک کیا تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ بھی ان کے گھر میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ آئینہ ہے جو مقصود صاحب نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس آئینے پر وہ جو ہوتے نا کیا کہتے ہیں امزاد کو بلایا جاتا رہا ہے، اور یہ آئینہ کسی عامل کے زیر استعمال بھی رہا ہے۔ اگر یہ بہت دن تک ان کے پاس رہا تو انہیں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اس آئینے کو فوراً اس گھر سے نکال دیا جائے، ورنہ حالات کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ مقصود صاحب وہ آئینہ لے کر اسی دکان پر گئے جہاں سے انہوں نے اس آئینے کو خریدا تھا۔ انہوں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ آئینہ نیا تھا کہ پرانا، تو اس دکاندار نے بتایا کہ یہ آئینہ تھا تو پرانا، لیکن یہ کسی باہر کی کمپنی یا باہر کا بنا ہوا تھا، جسے ہم لوگ عرف میں کہتے ہیں کہ بیلجیم کا بنا ہوا ایک آئینہ تھا، جو کہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو مقصود صاحب نے بولا کہ پہلے یہ آئینہ کس کے پاس تھا؟ تو اس دکاندار نے بتایا کہ ایک بڑے میاں تھے جن کی فیملی جو ہے وہ لاہور شفٹ ہو رہی تھی، تو جاتے وقت وہ آئینہ وہ اس دکاندار کو بیچ گئے تھے، اور جو اس نے مقصود صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ مقصود صاحب نے وہ آئینہ اس کو واپس کر دیا اور اپنے گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد سے مقصود صاحب کے گھر میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سارے حالات جو ہے وہ نارمل ہو چکے تھے، ان کی زندگی بھی نارمل ہو چکی تھی، اور ان کی جو بیٹی تھی عروسہ وہ بھی نارمل ہو چکی تھی۔ ویورز اور لسنرز، یہ جو ایک کہانی تھی جو کہ بہت چھوٹی اور مختصر سی کہانی تھی، یہ اپنے اندر بہت سی راز سموئے ہوئے ہیں، بہت سی حکمت اس کے اندر ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آئینے کے ذریعے بھی موکلات اور حمزات کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے خاص عمل ہوتا ہے، جو عامل اس کو کرتے ہیں، جو اس کے عامل ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں۔ تو آئینہ جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے کسی بھی غیر مرئی مخلوق سے تعلق پیدا کرنے کا، اور اس کے توسط سے
آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں غیر مرئی مخلوقات آ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ آئینہ کسی بھی عامل کے زیر اثر رہا ہو یا اس نے اس کو استعمال کیا ہو۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو شاید ہمیں یہ بات دھیان میں رکھ لینی چاہیے کہ جب بھی ہم آئینہ لیں تو یہ چیک کر لیں کہ آئینہ بالکل نیا ہو، کسی کے زیر استعمال نہ ہو، ورنہ وہی حال ہوگا، ورنہ ایسے ہی واقعات ہوں گے جیسے مخصوص صاحب کے گھر میں ہوئے، کیونکہ مخصوص صاحب مغالطے میں وہ آئینہ اپنے گھر میں لے آئے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آئینہ پہلے کسی عامل کے زیر استعمال رہا ہے۔ لسنرز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو کہانی ہے مخصوص صاحب کی، یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم نے یہ کہانی مخصوص صاحب کی فرمائش پر اپنے پروگرام میں شامل کر لی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں گے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں گے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی جو کہانیاں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔